بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ نمرود بن کنعان ساری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اس کا پایہ تخت شہر بابل تھا جو بغداد شریف اور کوفہ کے درمیان واقع ہے۔ اب اسے بیبلون کہتے ہیں اور یہ ویران پڑا ہوا ہے۔ نمرود پہلا بادشاہ ہے جس نے تاج پہنا اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی۔ اس کے دربار میں بہت سے کاہن اور نجومی رہتے تھے۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان پر چمکا اور اس کی چمک سے سورج کی روشنی بھی مانند پڑ گئی۔ وہ اس خواب سے گھبرا گیا۔ کاہنوں سے تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ تیرے شہر میں اس سال ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیرے ملک کی بربادی کا باعث ہوگا۔ نمرود نے یہ سنتے ہی کہا کہ اس بچے کو میں زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ میرے علاقے میں جس قدر حاملہ عورتیں ہیں ان پر سخت نظر رکھی جائے اور اگر لڑکا پیدا ہو تو فوراً قتل کر دیا جائے، اور آج سے 1 سال تک ہمارے علاقے میں کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ اس حکم کے وقت یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مطلی یا اوفا بنت نمر حاملہ تھیں، اور نمرود کی مقرر کردہ دائیوں نے جب آپ کی جانچ کی تو انہیں حمل شریف کا پتہ نہ چلا کیونکہ آپ بہت کم عمر تھی، اور آخر وقت تک قدرت الہی سے آپ کا حمل ظاہر نہ ہو سکا، یا اتفاقاً کسی تدبیر سے طارح ان کے پاس پہنچے اور وہ حاملہ ہو گئی۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں تشریف لے گئی۔ وہاں حضرت خلیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ اس غار کے منہ پر پتھر رکھ کر فرزند کو خدا کے حوالے کر کے چلی آئیں۔ دوسرے دن جا کر دیکھا تو آپ اپنی انگلیاں چوس رہے ہیں جن سے دودھ اور شہد نکل رہا ہے۔ آپ بہت خوش ہوئیں، پھر روزانہ اسی طرح جاتی اور بیٹے کو دیکھ آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 ماہ میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں۔ آپ 15 ماہ کے ہوئے تو 15 سالہ معلوم ہوتے تھے۔ آپ نے اس عمر شریف میں اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرا رب ربی کون ہے؟ والدہ نے کہا میں۔ پوچھا میری طرح تم بھی کھانے پینے کی حاجت رکھتی ہو، انسانی ضروریات تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا تمہارے والد۔ آپ نے پوچھا کہ ابا جان بھی حاجت مند ہیں، انہیں بھی ربی چاہیے، ان کا رب کون ہے؟ کہا نمرود۔ تاریخ نمرود کے ہاں تنخواہ پاتے تھے۔ پوچھا نمرود بھی تو ہم لوگوں کی طرح ہزاروں حاجتیں رکھنے والا انسان ہے، اس کا رب کون ہے؟ والدہ نے کہا چپ رہو۔ پھر تاریخ سے بولی کہ جس فرزند کا نمرود کو خوف ہے وہ تمہارا یہی بیٹا ہے۔ اس نے آج مجھ سے ایسا حکیمانہ سوال کیا ہے کہ میں تو کیا ہماری ساری قوم جواب نہیں دے سکتی۔ تاریخ بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم کئی سال تک اس غار میں چھپے ہوئے پرورش پاتے رہے۔ 7 برس کی عمر میں غار سے باہر تشریف لائے اور اپنی قوم کو ہدایت کی تبلیغ فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر بت ساز بھی تھا اور بت پرست بھی، طرح طرح کے بت بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ جناب خلیل اللہ نے ایک بار اس کے بت کو ہاتھ میں اٹھایا اور بازار میں اعلان کیا کون خریدتا ہے وہ چیز جو صرف نقصان ہی دیتی ہے، نفع بالکل نہیں دیتی۔ اگر کسی کو اپنی دنیا اور دین دونوں برباد کرنے ہوں تو یہ خرید لو۔ اس اعلان پر کسی نے نہیں خریدا۔ آپ ان بتوں کو لے کر ایک نہر پر تشریف لے گئی۔ ان کے منہ کو پانی میں ڈبو کر بولے کہ بتوں پانی پی لو۔ یہ سب کام قوم کے سامنے کیے۔ اس پر آزر اور قوم کے لوگ جل گئے، کہنے لگے ابراہیم اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو یہ تم کو بہت نقصان پہنچائیں گے، تم ان کی طاقت سے بے خبر ہو۔ یہ بت ہمارے دادا کے معبود ہیں اور ان کی مدد سے دنیا قائم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ مجھے پہلے ہی ہدایت دے چکا ہے، کان کھول کر سن لو کہ میں تمہارے بتوں، تمہارے نمرود، تمہاری قوت و طاقت سے بالکل نہیں ڈرتا۔ تم سب مل کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہے، میرا رب ہی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچ سکتا ہے ورنہ نہیں۔